إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف، کبریائی، بڑھائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے. خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی بابت ارشاد فرمایا: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے کہ بندہ گناہ کر جائے تو عقوبت سے بچ نہیں پائے گا، اور اگر بندہ نیکیوں پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اللہ کی جانب سے جزا و ثواب پانے والا ہو جائے گا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، اور تمام نبیوں میں آپ کو ایک مقام بخشا، اور اسی طریقے سے آنے والی دنیا تک یعنی قیامت تک کے لیے آپ ہی کو سب کے لیے راہبر، رہنما، پیمبر، پیغمبر اور ایسا کردار اور ایسی شخصیت بنایا کہ جس کے نقش قدم پر چلا جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے. اللہ کا فرمان ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ میرے اور آپ پر اگر کوئی چیز لازم و ملزوم ہے تو وہ یہی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ کا فرمان ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں تم اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روک دیں، رکنے کو کہیں، منع کر دیں، فَانْتَهُوا، تم اس چیز سے رک جاؤ. حاضرین گرامی، زندگی میں اتار چڑھاؤ کا آنا یہ لازمی ہے، خواہ وہ زندگی انفرادی زندگی ہو، خواہ وہ زندگی اجتماعی زندگی ہو. آلام، مصائب، مشکلات، پریشانیوں سے گزرنا انسان کی زندگی میں ایک لازم و ملزوم شے ہے. اللہ کا فرمان ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مصائب کے درمیان پیدا کیا. یعنی انسان ہے ہی ایسی تخلیق، ہے ہی ایسی مخلوق کہ
جو آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتی رہتی ہے۔ انسان اس پر آزمائشوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا یہ طے ہے کہ اس کے ایمان کو جانچا جائے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، جانچے، پرکھے، تولے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ لیکن یہ پریشانیاں جو ہم تک پہنچتی ہیں، یہ مصائب جو ہم تک پہنچتے ہیں، ان کا دوسرا سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یا پھر فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جو کچھ مصیبت تم تک پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مصائب، پریشانیاں، مشکلات ایسے ہیں جسے از خود ہم آگے بڑھ کر دعوت دیتے ہیں، ان کا ہماری زندگیوں میں آنا یہ ہمارے کرتوتوں کے سبب، یعنی ہمارے گناہوں کے سبب، ہماری معصیت کے سبب، اللہ کو ہمارے ناراض کرنے کے سبب یہ مصائب، وہ مشکلات آتی ہیں، جس کا ذکر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اور یاد رکھیں اجتماعی طور پر بعض ایسے گناہ ہیں، ایک معاشرے کے اندر کسی مصیبت کا آنا، یعنی پورے کے پورے معاشرے پر کسی مصیبت کا پل پڑ جانا، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس، پانچ چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ پانچ چیزیں ہیں، اور وہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ابتلیتم بہن، اگر تم ان سے آزمائے جاؤ گے تو وہ پانچ چیزیں بڑی سخت چیزیں ہیں، یعنی پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن فتنوں میں تم پڑ جاؤ گے تو وہ بڑے سخت فتنے ہیں۔ پانچ فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں جو بڑے سخت فتنے ہیں، جس میں اگر پڑ گیا انسان تو بہت خطرناک انسان کے ساتھ معاملے ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان فتنوں کی آزمائش کو، یعنی ان فتنوں کی پرخطر راہوں کو بیان کرتے ہوئے کہا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان تدرکوہن، کہ کہیں تم ان پانچ فتنوں میں پڑ نہ جاؤ، کہیں تم ان پانچ فتنوں میں پڑ نہ جاؤ۔ پانچ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں اگر آدمی ان پانچ فتنوں میں پڑ گیا تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ گیا، بہت بڑی پریشانی میں پڑ گیا، ایسی پریشانی جو اسے حیران و سرگرداں کر کے رکھ دے گی۔ اور بتائیے اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے جس مصیبت پر اللہ کے نبی کہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُمْ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں تم ان پانچ فتنوں میں پڑ نہ جاؤ، کہیں تم ان پانچ فتنوں میں پڑ نہ جاؤ۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ فتنوں کا ذکر کیا۔ فرمایا سب سے پہلا فتنہ تو یہ ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ قوموں پر مصیبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک قومیں عریانیت کو، فحاشیت کو علانیہ طور پر کرنے نہ لگ جائیں۔ اللہ، قومیں جب تک محفوظ ہے، جب تک ان کی قوم میں عریانیت، فحاشیت، گند پن
اعلانیہ طور پر نہیں ہوتا، لیکن جس قوم میں یہ چیز آ جائے، گندگی بدکاری پلنے لگے، پکنے لگے اس قوم کے درمیان، اور اس قوم کا ایسا حال ہو کہ حتی یعلنوا بہا، اعلانیہ طور پر بھی آدمی اسے کرنے سے شرمائے نہیں، جھجکے نہیں، تو پھر ایسی قوم پر مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی پر ہوتے ہیں، یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ایسی ہو جائے کہ جس کے اندر بدکاری، فحاشیت اور یانیت علانیہ طور پر کی جانے لگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، تو ان کے درمیان ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو بیماریاں پھیلنے والی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو بیماریاں پھیلنے والی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، اور وہ اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے دکھ درد کو دیکھیں گے، ایسی ایسی بیماریوں کو دیکھیں گے کہ ان کے اسلاف کو اس کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا، ان کے اسلاف کو، ان کے آبا و اجداد کو ان کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا، ایسی بیماریاں وہ دیکھیں گے۔ آج ہم اگر اپنی قوم پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو دیکھیے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ فحاشیت و عریانیت کا آج بازار گرم ہے۔ آج سب سے زیادہ اس روش پر اگر کوئی چلنے والے ہیں تو بیشتر آپ کو مسلمان ملیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اسی کا سبب ہے، اور اسی کا سبب ہے کہ آج ہم وہ بیماریاں دیکھ رہے ہیں۔ کرونا وائرس، کسی نے بھی اس کا نام نہیں سنا تھا، ہمارے آبا و اجداد کو کرونا کیا چیز ہے پتہ نہیں تھا، ہم نے دیکھی، ہم نے یہ بیماری دیکھی، اور اسی طریقے سے ما قبل میں جو بیماریاں نکلی وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، ایسی بیماریاں جو ہمارے اسلاف نے نہیں دیکھی وہ ہم نے دیکھی۔ آج سے 60 سال پہلے شوگر کا نام نہیں تھا، شوگر کا آج سے 60 سال پہلے نام و نشان نہیں تھا، لیکن آج لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہے۔ گولی کے بغیر آدمی کی زندگی دور حاضر میں محال ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، ڈپریشن کا مرض، اس سے پہلے کبھی سونا نہیں گیا، لیکن آج یہ بیماری بھی کثرت سے لاحق ہوتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے۔ لم تکن مضت فی اسلافہم، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے اسلاف نے نہیں دیکھی۔ اور اسی طریقے سے یہ پہلا گناہ ہے، یہ پہلا گناہ ہے جس کے کرنے پر اجتماعی طور پر پوری کی پوری قوم مصیبت سے جھنجھوڑ دی جاتی ہے۔ فحاشیت عریانیت، یہ پہلا گناہ ہے۔ پھر دوسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب تک قوم ناپ تول کے اندر کمی شروع نہ کر دے تب تک وہ قوم تباہ و برباد نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ شروع کر دیتی ہے ناپ تول کے اندر کمی تو وہ قوم اس طریقے سے برباد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، جب قوم اس برائی پر اتر جائے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگی ہے تو پھر اس قوم کو قحط سالی آ جکڑ لیتی ہے۔ قحط سالی آ جکڑ لیتی ہے۔ قحط سالی کا مطلب کیا ہے؟ رزق کا کم ہو جانا، داموں کا بڑھ جانا، یہ قحط سالی ہے۔ اناج کا کم ہو جانا، بھوک پیاس کا بڑھ جانا، یہ قحط سالی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ دیکھ رہا ہے، ہمارا معاشرہ دیکھ رہا ہے، جو چاول 1 روپیہ کلو آتے تھے آج وہ 70 روپیہ کلو ہے، آج وہ
70 روپیہ کلو ہے. ہمارا معاشرہ دیکھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی. کتنے ایسے مسلمان ہیں داڑھی دار جبہ و دستار والے مسلمان. اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، دامن کو ذرا دیکھ. سوچئے وہ مسلمان جو ٹوپی پہنے ہوئے ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پہ سجائے ہوئے ہے، بازار میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جھوٹ بول کر سامان بیچتا ہے. زیادہ تر مسلمانوں کے جو کانٹے ہیں دور حاضر کے اندر دوغلے کانٹے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے. بھائی بھائی کو دھوکہ دینے سے دور حاضر میں نہیں کترا رہا. یہ معاملہ ہمارا ہو چکا ہے. تو الا اخذوا بالسنین، ایسی قوم کو کیوں نہ قحط سالی جکڑ لے. پھر اسی طریقے سے صرف ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے خالی قحط سالی آنی نہ پہنچے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ وشدت المعونہ، شدت المعونہ، روزگاری کی تنگی ہوگی. روزگاری کی تنگی ہوگی. دور حاضر میں ہے کتنے ہیں ایسے نوجوان جو کتنا کچھ پڑھے ہیں، ڈگریاں کر چکے ہیں، انجینئر بن چکے ہیں، لیکن شدت المعونہ، روزگاری کی تنگی ہے، جاب نہیں مل رہی، خالی خالی سال ہا سال گھروں میں بیٹھے ہوئے، جاب نہیں مل رہی. شدت المعونہ، روزگاری کی تنگی. یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں. اور یہ کرتوتیں ایسی کرتوتیں ہیں، کرنے والا ایک بھی ہو تو پوری قوم اس میں جکڑ لی جاتی ہے، پوری قوم اس میں جکڑ لی جاتی ہے. لہذا ان گناہوں سے بچو. پہلا گناہ عریانیت، فحاشیت. دوسرا گناہ ناپ تول میں کمی. اور اسی طریقے سے تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. اور جب کوئی قوم اللہ کے حکم یعنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی الا منع القطر من السماء، تو آسمان سے ان پر بارش کو روک دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. زکوٰۃ پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت ابوبکر صدیق ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے. اور دور حاضر میں اگر کوئی زکوٰۃ سے لاپرواہی برتتا ہے تو یاد رکھو وہ کنز جو تم اللہ سے چوری کر کے جماتے ہو وہ بروز قیامت تمہارے گلے میں بطور طوق ڈالا جائے گا. لہذا جو بھی خزانہ ہے، مال ہے، اس کی پاکی نہایت ضروری ہے. لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرو، کیونکہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو اللہ کا عذاب آ برسے گا. اجتماعی طور پر جھنجھوڑ دیے جاؤ گے. الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا، بارش کو روک دیا جائے گا. ترس رہے ہیں کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ آسمانی بارش کے لیے، قدرتی برسات کے لیے ترس رہے ہیں. ہمارے پاس بھی چند سال قبل یہی معاملہ تھا کہ بارش کے لیے ترس رہے تھے. اور آج بھی حیدرآباد کے آس پاس کے علاقوں میں جائیے، لوگ استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر جانور نہ ہوتے لم یمطر، بارش کی ہی نہ جاتی. یعنی جو رحمت رب کی برس رہی ہے وہ بھی انسانوں کے سبب نہیں ہے، معصوم بے زبان جانوروں کے سبب ہے. اللہ اکبر. یہ تین گناہ ہیں جو معاشرتی طور پر پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. فحاشیت، عریانیت، ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، یہ اجتماعی طور پر
آدمیوں کو، انسانوں کو تباہ و برباد، پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ کے اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ ان کے دشمنوں میں سے کسی کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو جو تھوڑی موڑی چیزیں بھی ان کے ہاتھ میں بچی ہیں وہ ان کے ہاتھ سے چھن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنا، یعنی اللہ سے کیا عہد ہے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی، بلا شہدنا، سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، لیکن اس کے باوجود آج معاشرے کا کیا عالم ہے؟ آج معاشرے کا کیا عالم ہے؟ ذرا دیکھیے، آنکھیں کھولیے کہ جہاں اللہ سے مانگا جانا چاہیے تھا وہاں کسی اور سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ واحد خدا کو چھوڑ کر لاکھوں صنم قدے تعمیر کر کے ہو گیا در در کا آدمی۔ حکم تھا کہ جو بھی مانگنا ہے اس اللہ سے مانگو، کہیں اور کسی اور در پہ جھکنا نہیں ہے، جھکنا ہے تو صرف ایک در پہ جھکنا ہے۔ اس عہد، اس وعدے کی انسانوں نے مخالفت کی ہے۔ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی بھی لوگوں نے، انسانوں نے مخالفت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جانی تھی، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کو اپنے پیر، ولی، مرشد، اماموں کا قول زیادہ پسند ہے، توڑا ہے۔ تو اس کا انجام یہ ہوا إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دشمنوں میں سے ان پر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ ہوا نا؟ ہے یا نہیں یہ مسئلہ؟ ہماری حکومت، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ، ہماری اقبال بندی سب کچھ چھن گئی، سب کچھ چھن گئی، کچھ باقی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور آج تک جس پہ اتراتے تھے، بابری مسجد جس کے لیے لڑنا تھا، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے آج مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تمام چیزیں ہمارے ہاتھ سے چھن گئی۔ یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے، یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ پہلا گناہ فحاشیت، عریانیت، دوسرا گناہ ناپ تول میں کمی، تیسرا گناہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، چوتھا گناہ اللہ کے اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دینا۔ اپنی زندگیوں میں غور کیجیے، یہ چار گناہ ہماری اجتماعی زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے آج ہم لٹے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، لٹے ہوئے ہیں، پسے ہوئے اسی وجہ سے ہے۔ اور آخری اور پانچواں گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب تک لیڈر یا پھر ائمہ اللہ کی کتاب کو یا اللہ کے حکم کو اختیار کرنے والے نہ بن جائیں، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے اختیار کرنے والے نہ بن جائیں، تب تک ان کے درمیان یہی معاملہ ہوگا کہ بأسہم بینہم، شدید اختلاف و انتشار ان کے درمیان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پانچ گناہ، یہ پانچ کے پانچ ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یعنیت ہمارے معاشرے میں ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنے والے چور ہمارے معاشرے میں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔
اوریانیت ہمارے قوم میں آئی تو طاعون جیسی بیماریاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے سبب ہم نے دیکھا کہ قحط سالی میں جکڑے ہوئے ہیں، شدت المعونہ ہے، روزگاری کی کمی ہے ہمارے پاس. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سبب ہم نے دیکھا کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، اور یہ جو بارش ہو بھی رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرْ، تو یہ جانوروں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر جانور نہ ہوتے بارش برسائی ہی نہ جاتی. اللہ اکبر. چوتھا گناہ، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا تو اللہ نے ہم پر ہمارے دشمنوں میں سے مسلط کر دیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، انہوں نے جو تھوڑی سی چیزیں ہمارے ہاتھ میں باقی تھی وہ بھی ہم سے چھین لی. آج مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہمارا وطن یہ ہے یا نہیں ہم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا ملک یہ ہے یا نہیں ہم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. یہاں تک فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اور اسی طریقے سے پانچواں گناہ، ہم نے ہمارے درمیان اللہ کے حکم کو قائم و دائم نہیں رکھا، کتاب اللہ کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اس چیز کو اختیار نہیں کیا مما انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل نہیں کیا، نازل کیا ہے اس چیز کو ہم نے اختیار نہیں کیا. تو معاملہ یہ ہو گیا بأسہم بینہم، شدید اختلاف میں پڑے ہوئے. آج مسلمانوں کی کتنی شاخیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اگر گنا جائے اجتماعی طور پر ہمارے 4 فرقے، 4 مسلح لگائے جاتے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. پھر ان کے درمیان شاخیں ہوئی، دیوبندی، بریلوی، کتنی شاخیں ہوئی، کتنی شاخیں. بٹے ہوئے ہیں مسلمان، اور بٹنے کے ساتھ ساتھ شدید اختلاف میں ہے. بأسہم بینہم، شدید اختلاف میں، ایسے اختلاف میں ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پر تلا ہوا ہے. یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں راہ حق پر چلنے والا بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ 5 جرائم ہمارے قوم سے دور کر دے، دفع کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله تعالى أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأهم وأكبر. قوموا إلى صلاة.